اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ پھر اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ آپ کے علم میں برکت دے، آمین۔ اس مجلس کے آخری مقرر ہیں فضیلت الشیخ دکتر آر کے نور محمد مدنی حفظہ اللہ۔ آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فراغت کے بعد آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا رخ کیا، اور آپ بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی مکمل کیا الحمدللہ۔ آپ کو اپنے تھیسس میں مدینہ منورہ میں فرسٹ پرائز سے نوازا گیا۔ آپ پیس ٹی وی کے خاص مقرر ہیں، کلیت الحدیث بنگلور کے اسلامک ایڈوائزر ہیں، اور آپ آئی آر جی سی چنئی اور جمعیت اہل حدیث تامل ناڈو کے ناظم رہ چکے ہیں۔ آپ کا عنوان ہے اہل بیت اور شیعہ۔ میں فضیلت الشیخ دکتر آر کے نور محمد مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مجلس کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین۔ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے بعض فرقوں میں بعض خاص قسم کی عبادتیں اور تہواریں ہوتی ہیں، اور دین سے ایسی چیزوں کو جوڑا جاتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کی شہادت پر تعزیت کو عبادت سمجھا جاتا ہے، وہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین سے براءت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان بڑی دشمنیاں تھیں، حالانکہ جیسا کہ آپ نے مجھ سے پہلے دو مقرروں سے سنا کہ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت کے درمیان بڑی محبتیں، بڑے خاندانی رشتے، تعلقات اور علمی افادہ اور استفادہ، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ علماء نے، محدثین نے صاف کہہ دیا کہ شیعہ، دنیا میں شیعہ سے بڑھ کر جھوٹی قوم کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے ایک مستقل دین بنانے کے لیے جو باتیں گھڑی ہیں اور اہل بیت اور اپنے ائمہ پر افطرا بردازی کی ہے، جھوٹ سے کام لیا ہے، بہتان تراشی کی ہے، اس کی مثال کسی اور مذہب اور ملت میں نہیں ملتی ہے۔
یہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ اہل بیت سے محبت کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے، اہل بیت سے عقیدت کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ اہل بیت واقعی ان سے محبت کرتے تھے یا یہ لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ اور کس طریقے سے آج اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے ان کی محنتیں ہو رہی ہیں، ان کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہم اہل حق خاموش بیٹھے ہیں۔ اہل بیت اور شیعہ کا موضوع میرے بھائیوں بہنوں ایک طویل موضوع ہے جو کسی 3 یا 4 گھنٹے کے پروگرام میں اس کا استیعاب ہونا بالکل مستحیل اور ناممکن ہے۔ یہاں کچھ اشارے اور کنایے میں بات بتائی جائیں گی۔ آپ کو اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں ملیں گی۔ اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ انٹرنیٹ میں بہت سارے مواد ہیں اور ان کی حقیقت کو کھول کھول کر بتایا گیا ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں بڑی محنت کی ہے۔ میں آج 5 نکات جو مجھے دیے گئے ہیں اس موضوع کے تعلق سے، اس پر میں ان کی کتابوں سے آپ کے سامنے اپنے موضوع کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا موضوع ہے شیعہ اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بعض باتیں اگلی تقریروں میں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن خمینی جو اسلامی انقلاب کے فاؤنڈر ہیں، ایران کے اسلامی انقلاب کے فاؤنڈر، اس کے مؤسس اور اسلامی جمہوریہ ایران کو بنانے والے، وہ اپنی کتاب ولایت الفقیہ یا حکومت اسلامیہ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے یہ بنیادی باتوں میں سے ہے کہ ائمہ کرام جو ان کے 12 امام ہیں، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو کوئی مقرب فرشتہ، کوئی نبی رسول پا نہیں سکتا۔ ان کے 12 امام اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں کہ جبریل امین اور نبی مرسل کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، نعوذ باللہ۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ بتایا گیا، یہ روایت کی گئی ہے کہ ائمہ عرش کے نیچے اس دنیا اور اس کائنات کے بننے سے پہلے نور کی شکل میں موجود تھے، اور یہ کہ اماموں نے کہا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے ایسے احوال ہیں، ایسے مقامات ہیں کہ اس مقام کو اور ایسے احوال کو کوئی نبی اور کوئی فرشتہ، مقرب فرشتہ بھی اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ خمینی نے اپنی کتاب اسلامی خلافت اسلامیہ کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، حکومت اسلامیہ کے نام سے جو کتاب لکھی، اس میں انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ وہ لوگ قرآن سے اور ہمارے پاس جو حدیثوں کی کتابیں ہیں اس سے بے نیاز ہیں، کیونکہ ان کے پاس ساری آسمانی کتابیں ان کے ائمہ کے پاس موجود ہیں۔ کافی الکافی جو ان کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ائمہ کے پاس ساری آسمانی کتابیں اتاری گئی ہیں، زبان کے اختلاف کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمانی کتابیں اتاری ہیں وہ ساری کتابیں
کتابوں کا علم اللہ نے ان کو دیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ان کے ائمہ کے بارے میں کہ قرآن کریم کو کسی صحابی نے یاد نہیں کیا. اگر قرآن کریم کو کسی صحابی نے یاد کیا ہے تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آل بیت کے ائمہ ہیں. اور ابو جعفر سے انہوں نے نقل کیا، ابو جعفر محمد الباقر سے نقل کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کو، پورے قرآن کو اس نے یاد کیا ہے تو وہ جھوٹا ہے. انہوں نے کہا کہ ائمہ جو ان کے 12 امام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کے معجزات ان کو عطا کیے. عصائے موسیٰ ان کو ملا، آدم علیہ السلام کی قمیص ان کو دی گئی، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ان کو دی گئی. اور انہوں نے جعفر صادق سے نقل کیا کہ ہم حقیقت میں انبیاء کے وارثین ہیں. جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، صحیحین کی روایت ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، آل بیت کو کوئی خاص علم دیا جو دوسروں کے پاس نہیں ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں، سوائے یہ چٹھی جو میری تلوار کے نیام میں موجود ہے. اس میں یہ چیز کہ دیات، کہ اگر کوئی شخص کسی پر حملہ کر دے تو اس پر کیا جرمانہ عائد کرنا ہے، وہ اس کی تفصیل یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں دی گئی. کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. آل بیت کے بارے میں ائمہ اثنا عشریہ کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اماموں کو اتنا علم دیا کہ کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم نہیں دیا. ابو بصیر سے انہوں نے نقل کیا، الکافی میں یہ روایت موجود ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں ابو عبداللہ جعفر صادق کے پاس گیا، اللہ ان پر رحم فرمائے. جعفر صادق ایسی باتوں سے بالکل بری ہیں، بڑے نیک عالم تھے، اور وہ کہتے تھے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے میں برات کا اظہار کر سکتا ہوں کہ میرے بل، جب کہ وہ میرے نانا ہیں. 2 طریقے سے میرے رشتے ان سے جا کر ملتے ہیں. تو ابو عبداللہ جعفر صادق کے بارے میں کہا کہ ابو بصیر نے کہا کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں. آپ کے شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کے 1000 چیپٹر بتائے، اور ہر چیپٹر سے ہزاروں چیپٹر ان کو کھولے جاتے ہیں اور وہ علم عطا ہوتا ہے. تو کہا جعفر صادق نے، ارے یہ تو ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جامعہ ہے. انہوں نے کہا کہ الجامعہ کیا ہے؟ میں آپ پر قربان ہوں. کہا کہ الجامعہ ایک کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ سے 70 گز لمبی کتاب ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ان کو لکھا، اس میں ہر حلال اور حرام کی چیز موجود ہے، ساری تفصیلات اس میں موجود ہیں. میں نے کہا کہ واقعی علم ہے. پھر وہ خاموش رہے. پھر کہا ارے یہی نہیں، ہمارے پاس الجفر ہے. معلوم ہے الجفر کیا ہے؟ ایک چمڑے کی کتاب ہے جس میں انبیاء، اوصیاء اور بنو اسرائیل کے علماء کا علم موجود ہے. میں نے کہا واقعی علم ہے. وہ خاموش رہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قرآن ہے،
آپ کو معلوم ہے فاطمہ کا قرآن و مصحف کیا ہے؟ کہا کہ تمہارا جو قرآن ہے اس جیسا 3 گنا ہے ہمارے پاس، اور اس میں کی ایک آیت بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر کہا کہ ہمارے پاس جو ہو گیا ماضی اس کا علم موجود ہے، قیامت تک آنے والی چیزوں کا علم موجود ہے۔ اب دیکھیے ان کے ائمہ اور ان کے اہل بیت کے بارے میں یہ عقیدہ، تو قرآن اور حدیث جو مسلمانوں کا جو دین ہے اور سورس آف نالج ہے، اس سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی دوسری چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں نعوذ باللہ جس کا تصور ہم مسلمان قرآن اور حدیث کی روشنی میں کر نہیں سکتے۔ ایک طرف یہ بات رہی، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا یہ سب شیعہ حضرات کا اپنے ائمہ اور اپنے بزرگوں پر جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خدا ہیں، دنیا اور آخرت میں جیسے چاہے وہ تصرف کرتے ہیں، پیدا کرنا، رزق دینا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ سب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے۔ اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ کیا۔ کوئی تعجب کی بات نہیں اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا، غلطی سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیے، نعوذ باللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے والے علی ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ ان کے ایک عالم مقرر کہتے ہیں کہ ہم جب ٹھوکر کھاتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی، ہماری عورتیں جب جنتی ہیں تو کہتی ہیں یا علی، ہم سکرات کے عالم میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی، اور جب ہم زندہ ہوں گے مر کر تب بھی ہم یا علی کہیں گے، اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا کہ بادلوں کو ادھر سے ادھر پھیرنا، بارشوں کو بھیجنا، کڑک کی آواز، یہ سب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ان کے بارے میں جہاں چاہے اڑ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پورا تصرف کرنے کا حق ان کو دیا ہے۔ شیعہ جو آج تعزیت مناتے ہیں اور ان کی مسجدوں سے بڑھ کر حسینیات، تعزیت خانے ان کو جو آباد کرتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو محرم کی 10ویں تاریخ میں بلیڈ لگا کر مار کر خون نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ 4 چیزیں قیامت تک میری امت میں رہیں گی: خاندانوں پر فخر کرنا، دوسروں پر، دوسروں کے خاندانوں میں تانا دینا، اور اسی طریقے سے نوحہ زنی کرنا کہ مصیبت کے موقع پر چلا چلا کر رونا، کپڑے نوچنا، چہروں کو مار لینا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صفین کے جنگ صفین کے بعد جب آپ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا عورتیں رو رہی ہیں، تو کہا کہ کیا تمہاری عورتیں تم لوگوں پر غالب ہو جا رہی ہیں؟ اس رونے کو تم کیوں نہیں روکتے؟ بند کرو اس رونے کو۔ اور جعفر صادق رحمہ اللہ نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا، یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ مصیبت کے موقع پر رونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا،
نوحہ زنی کرنے سے منع کیا، سننے سے منع کیا، جنازے کے پیچھے عورتوں کو جانے سے منع کیا. اور بہت ساری کتابوں میں ان کی تفصیل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ ایک چیزیں موجود ہیں. یہی نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کالے کپڑے پہننے سے منع کیا، کہا کہ یہ فرعون کا لباس ہے. جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ کیا میں کالے قلنسوا، جس کو جو ٹوپی پہنتے تھے پورا چہرہ اور سر اور اونچی ٹوپی ہوتی تھی، اس کو قلنسوا کہا جاتا تھا، کیا میں پہنوں؟ کہا کہ نہیں، یہ دوزخ والوں کا لباس ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ خاندان اہل بیت اور ان کے جو حقیقی ائمہ ہیں انہوں نے نوحہ زنی سے منع کیا ہے، بلکہ وہ توحید پر قائم تھے. ان سے پوچھا گیا کہ موسیٰ سے پوچھا گیا کہ کیا ایسے گھر میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں پرندوں کی یا مچھلیوں کی تصویر ہو؟ کہا کہ نہیں، حتیٰ کہ اس کا جب تک سر کو تم الگ نہیں کر دیتے اس وقت تک، یا اس تصویر کو بگاڑ نہیں دیتے اس وقت تک ایسے گھروں میں تم نماز مت پڑھو. اسی طریقے سے ان کا یہ کہنا اہل بیت کے بارے میں کہ اہل بیت کی امامت کو تسلیم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو کہا کہ جو ہے ان ائمہ کی امامت اور ولایت کو تسلیم کرو. تو کچھ انبیاء نے اس کو تسلیم کیا، کچھ نے تسلیم نہیں کیا. جب کچھ انبیاء نے تسلیم نہیں کیا تو مصیبتیں آئیں، اور جو مصیبتیں انبیاء پر آئی وہ اسی وجہ سے آئی کہ انہوں نے ائمہ کی ولایت اور ان کی امامت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. آدم علیہ السلام نے جنت میں جو غلطی کی اسی وجہ سے وہ غلطی کی. نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا وہ اسی وجہ سے ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا وہ اسی وجہ سے ہوا. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جنگل میں ڈالا گیا وہ اسی وجہ سے ہوا. ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے اسی وجہ سے ہوئے. داؤد علیہ السلام نے غلطی کی وہ اسی وجہ سے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا اسی وجہ سے. نعوذ باللہ. کیا کہ انہوں نے ان کے ائمے کی امامت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. نعوذ باللہ. کتنی غلط بات ہے. انبیاء پر کتنا الزام ہے، کتنا جھوٹ ہے، اور قرآن کریم کی تصریحات کا کتنا انکار ہے. ذرا دیکھیے، صاف کہتے ہیں. اس کے برخلاف جعفر صادق کہتے ہیں کہ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو شخص خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، فرما بردار تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں. جعفر صادق نے کہا کہ ہم اہل بیت سچے لوگ ہیں، لیکن ہماری سچائی ان لوگوں کی جھوٹی باتوں کی وجہ سے ختم ہو جا رہی ہے. اور ان کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. انہوں نے جعفر صادق نے کہا کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ اہل بیت میں ہمیں شمار فرمایا. ہم کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اللہ ہم پر اگر رحم کرتا ہے تو اس کی رحمت کا نتیجہ ہے، اور اگر اللہ ہمیں عذاب دیتا ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ پر ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہم مرنے والے ہیں، ہم قبر میں جانے والے ہیں، ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہونے والے ہیں، اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سے سوال کیا جائے گا. اور کہا کہ بربادی ہو ان لوگوں کے لیے، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر، کیوں ہم پر جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں تکلیف دی، امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کو، فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، علی بن الحسین محمد بن علی رحمت اللہ علیہ مجمعین، ان سب لوگوں کو یہ لوگ تکلیف دیتے ہیں. اور کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں
کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اللہ نے مجھے بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا کوئی میرے پاس کوئی نہ سرٹیفکیٹ ہے اور نہ کوئی اس کے بارے میں شہادت ہے۔ اگر میں اس کی اطاعت کرتا ہوں تو اللہ مجھ پر رحم کرے گا، اور اگر میں نافرمانی کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا۔ یہ ان کی کتاب میں، شیعہ کی کتاب میں جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے۔ قبر پر تعمیر کرنا، گنبد بنانا، مزار بنانا، اس کے بارے میں ابو الحسن موسیٰ سے پوچھا گیا، کہا کہ کیا جائز ہے؟ کہا کہ ہرگز نہیں، جائز نہیں، قبر کو پختہ نہیں کیا جا سکتا، قبر کے پاس بیٹھا نہیں جا سکتا جیسا کہ لوگ مجاور بن کر بیٹھتے ہیں، اور کہا کہ تم اپنے گھروں کی چھتوں پر تصویریں مت بناؤ، اور اسی طریقے سے یہ کہا کہ اگر سارے انبیاء اور فرشتے مل کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو نفع پہنچانا چاہیں یا کسی کے حق میں سفارش کرنا چاہیں تو ان کی سفارش قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کی کتاب میں موجود ہے۔ جبکہ وسیلے کے باب سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کتنے لوگ نعوذ باللہ وسیلے کے باب سے گمراہ ہوتے ہیں اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جعفر صادق اور امام باقر رحمت اللہ علیہ کی طرف غلطی سے جھوٹ ان لوگوں نے اس طریقے سے باندھا، کہا کہ اگر کوئی شخص حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کی عاشورہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو اگر ان کے قبر کی زیارت کرتا ہے اور وہاں پر جا کر روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس 2 لاکھ حج کرنے کا ثواب کے ساتھ اس اللہ سے ملے گا، اور 2 لاکھ عمرہ کے ثواب کے ساتھ ملے گا، 2 لاکھ جنگ میں جہاد کرنے کے ثواب کے ساتھ ملے گا، اور ہر حج، ہر عمرہ اور ہر جہاد کیسا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کا ثواب لے کر وہ اللہ کے دربار میں جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود ائمہ کرام نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، ائمہ نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کسی حرام کو حلال اور کسی حلال کو حرام نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور ائمہ نے اس قسم کا دعویٰ کرنے والوں سے پوری طریقے سے برات کا اظہار کیا۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اب آگے آئیے، شیعہ ان کی تاریخ آپ پڑھتے جائیے، انہوں نے ان کی پوری تاریخ میں کبھی کافروں سے، غیر مسلموں سے جہاد نہیں کیا۔ ان کی جتنے جنگیں ہوئی ہیں، ان کا جتنا جہاد ہوا ہے، یہ سب کا سب خود مسلمانوں سے ہوا ہے۔ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے مسلم حکومتوں کو گرانے کی کوشش کی اور مسلم حکمرانوں کے خلاف مسلم حکومتوں کی جگہ پر غیر مسلموں کی تائید کر کے ان کو حکومت دی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے فتنے اور ساری مصیبتیں یہ شیعہ کی طرف سے ہیں، اور جو ان کی طرف گئے ہیں، اور اکثر جو لڑائیاں ہوئی ہیں یہ ان کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور انہی کے نام سے باطنی فرقے بنے ہیں، بہت سارے باطنی فرقے جنہوں نے اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو بدل کر رکھ دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ شیعہ کی طرف سے ہیں۔ شیخ الاسلام تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، اور یہود و نصارہ اور مشرکین سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان سے دشمنی کرتے ہیں۔
جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان سے دشمنی کرتے ہیں. اور عیسائی اور دشمنان اسلام کا جو غلبہ ہوا ہے کہیں بھی مسلم حکومتوں میں تو انہی کی وجہ سے ہوا ہے. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کو دیکھا کہ شام کے ساحلی علاقوں میں جب کبھی مسلم اور عیسائیوں کے درمیان اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو ان کی محبت اور ان کی دوستی عیسائیوں کے ساتھ ہوتی ہے. حتی المقدور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کی فتح کو، مسلمانوں کی کامیابی کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے. فلسطین کا جو علاقہ ہے، عکا نام کا علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے علاقے ہیں، ایسے علاقوں میں مسلمانوں نے جب کبھی ان کو فتح کیا ہے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اور سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں گے بنو بوئے اور اسی طریقے سے عباسی حکومت جو 7ویں صدی ہجری میں اتنی بڑی حکومت جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سورج غروب نہیں ہوتا ہے، ایسی حکومت کے گرانے میں اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل و غارت گری میں، مسلمانوں کی کتابوں کو ختم کرنے میں، دجلہ اور فرات کی ندیوں کو خون میں تبدیلی کرنے میں اگر کسی کا کردار رہا ہے تو ابن العلقمی جو المستعصم باللہ کا وزیر تھا، جو شیعہ تھا، اس کا کردار رہا ہے. اس نے تاتار کو کہا کہ اب ان کو گرانے میں، ان کو ختم کرنے میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، آؤ. تاتار آئے مغول اور اس طریقے سے مسلمانوں کی حکومتوں کا اینٹ سے اینٹ بجایا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ اس قسم کی قتل و غارت گری کی تاریخ اسلام میں آپ نہیں دیکھیں گے، بلکہ دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھیں گے. اس کا سبب ابن العلقمی نام کا وزیر تھا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ 907 ہجری میں ایران میں صفوی حکومت جو اس کے فاؤنڈر اسماعیل بن حیدر الصفوی کے ہاتھ سے قائم ہوئی، انہوں نے مسلمانوں کو اتنا قتل کیا، اگر کوئی شخص صحابہ کو گالی نہیں دیتا اور ان سے برات کا اظہار نہیں کرتا تو اس کو قتل کیا جاتا. جان بچانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ صحابہ کو گالی دیتا، خلفائے راشدین کو گالی دیتا. زندوں تو زندے، مردے سنی علماء کو ان کی قبروں سے نکالا گیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ بے حرمتی کی گئی. اور اس طریقے سے ایک ایک دن اور ایک ایک رات میں کئی علماء کا قتل کیا گیا. صفوی حکومت اور ایرانی حکومت کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے وہاں کے علماء کو ٹارگٹ کیا، سارے علماء کو قتل کیے. اور جب وہاں صرف جاہل لوگ رہ گئے تو وہاں جاہلوں سے، عوام سے کہا گیا کہ یا تو تم صحابہ کو اور خلفائے راشدین کو گالی دو ورنہ تمہیں بھی قتل کیا جائے گا. تو مجبوراً عوام نے تلوار کی زور پر، طاقت کے بلبوتے پر شیعیت کو قبول کیا. ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ ایران ایک ایسی بستی ہے جہاں سے علماء اہل سنت، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے ایران سے. بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علماء، فقہاء اس جگہ سے نکلے ہیں. لیکن افسوس کس طریقے سے ایران دیکھتے ہی دیکھتے شیعیت پہ بدل گئی، یہ اسی زبردستی کی وجہ سے. بلکہ آج بھی تہران جو کہ ایران کا پائے تخت ہے، یہاں پر کئی ملین مسلم سنی مسلم ہیں. لیکن آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ تہران ایک اکیلا پائے تخت ہے، کیپٹل سٹی ہے پوری دنیا میں جہاں ایک سنی مسجد نہیں ہے. ایک سنی مسجد نہیں ہے. سنی اگر نماز پڑھتے ہیں تو سعودی عرب کے سفارت خانے میں یا پاکستان کے سفارت خانے میں جمعے کی نماز مشکل سے پڑھتے ہیں، اور اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے تو فوراً اس کو قتل کیا جاتا ہے. قطب الدین حنفی کتاب الاعلام میں کہتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو
صفوی بادشاہوں نے سنیوں کو قتل کیا اور قرآن کریم کی تحریف پر ایمان لانے کو مجبور کیا، اور اسی طریقے سے صفوی حکومت اور عثمانی حکومت جو خلافت ترکیوں کی خلافت تھی، ان دونوں کے درمیان صرف اس وجہ سے جنگ ہوئی کہ صفوی حکومت اپنی حکومت کو پھیلانا چاہ رہی تھی، تو مجبور ہو کر عثمانی خلفاء، ترکی خلفاء جو کرسچنوں سے لڑ رہے تھے، وہ لوگ اس طرح متوجہ ہوئے اور کرسچنوں نے اعلان کیا اور کہا کہ اگر ایران کی صفوی حکومت عثمانیوں کے خلاف جنگ نہ کرتی تو یہ عثمانی پورے یورپ کو مسلمان بنا دیتے، لیکن چونکہ ایران جو کہ صفوی حکومت تھی، انہوں نے پیچھے سے عثمانی خلافت کو ختم کیا اور ان کے پیٹھ پر چھرا گھونپا، تو یہ ان کے ساتھ مصروف ہو گئے اور ہماری طرف آگے نہیں بڑھ سکے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خود کرسچن، ان کے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں۔ اور میرے بزرگوں بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، فلسطین آج اگر آزاد نہیں ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کی 700 سے زیادہ کمپنیاں، بڑی بڑی کمپنیاں ایران میں ان کی انویسٹمنٹ ہے اور ان کی بزنس ہے۔ کہاں پر؟ ایران میں۔ اور ایران کے ایٹمی پاور پر کبھی کوئی مغربی طاقت، کبھی امریکہ، یورپ کہیں گے زبانی طور پر، لیکن حملہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری طریقے سے اسرائیل کی یہود کی پشت بنائی ہے۔ اسرائیل کے فوجیوں میں، ان کے منسٹریوں میں ایران کے یہودی ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی قریب میں ان لوگوں نے ایران میں ان کی تعداد 70 پر 7,000 سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس پر ان لوگوں نے جشن منایا کہ یہودیوں کی تعداد ایران میں 77,000 سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس پر جشن منایا، واٹس ایپ میں میسج آیا۔ تہران میں یہودیوں کے چرچ ہیں، عبادت خانے ہیں، کرسچنوں کے چرچ ہیں۔ اجازت نہیں دی جا رہی تو کن کو؟ سنی مسلمانوں کو مسجد بنانے سے۔ صحیح مسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اصبہان، جو کہ اب ایران میں ہے، اصبہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیچھے جائیں گے، دجال کے فالو کریں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ہزاروں سال پہلے آپ نے کہا کہ دجال کے پیچھے، دجال کو ماننے والے کتنے؟ اصبہان کے 70,000 یہودی، ان پر ان کی ٹوپی ہوگی، وہ جو پہنتے ہیں ٹوپی پیچھے یہودی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ان کی تعداد 77,000 سے زیادہ پڑ گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے ایران میں ان کی حکومت آنے کے بعد صدام کے ساتھ لڑائی ہوئی، صدام کو امریکہ نے ختم کیا، ختم کرنے کے بعد حکومت کس کو دی گئی؟ شیعہ کو دی گئی۔ ہمیں معلوم ہوا، ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ایران میں ایرانی شیعہ کی حکومت آنے کے بعد عراق میں بسوں میں دیکھا جاتا کسی کے آئی ڈی کارڈ میں اگر کسی کا نام عمر یا ابوبکر ہوتا تو فوراً اس کا سر قلم کیا جاتا، فوراً، کچھ نہیں، اس کا نام عمر ہے یا ابوبکر ہے، یہ جرم ہے۔ اس طریقے سے قتل و غارت گری کی گئی۔ افغانستان میں جو مسلمانوں نے جو اپنی آزادی کی لڑائی لڑی، اس لڑائی کو بھی ختم کرنے میں بہت بڑا کردار رشیا کا ساتھ دینے والے اور امریکہ کا ساتھ دینے والے ایران ہے، جس نے آج بھی 3 سال سے زیادہ جو سیریا کے عوام اپنے ظالم جابر حکمران سے جو لڑ رہے ہیں،
بشار الاسد سے. کیوں ان کو آزادی نہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ ایران پوری طریقے سے سیریا کی بشار الاسد کی پشت پناہی کر رہا ہے اور اپنے ایرانیوں کو سیریا کی فوج میں داخل کر رہا ہے. اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کو، وہاں کے عوام کو وہ آزادی نہیں مل رہی ہے اور ان کے لاکھوں عوام جو ہے بیچارے در بدر ٹھوکر کھا رہے ہیں اور اپنے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں. بے شمار دلائل ہیں جو صاف بتاتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تعلقات ہیں، اندرونی تعلقات ہیں. اگر افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ایران کا کوئی آدمی بیان دیتا ہے، زبانی بیان، کیا ہے؟ خمینی نے کہا کہ اگر سارے کے سارے مسلمان روئے، آنسو بہائیں، تو اس سے اسرائیل غرق ہو جائے گا. تھوکے تو ان مسلمانوں کے تھوک سے اسرائیل غرق ہو جائے گا. یہ سب زبانی چیز ہے، یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے نصر اللہ جو لبنان میں، جو نصر اللہ کی فوج ہے، جو ملیشیا ہے، یہ پوری کی پوری ایرانی پشت پناہی کی وجہ سے ہے اور یہ مار رہے ہیں تو مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. ورنہ جو ہے ذرا برابر بھی ان کی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے. یہ بشار الاسد علوی شیعی جو مسلمانوں کو مار رہا ہے، گولان کا جو علاقہ ہے جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے 1967 کی جنگ میں، کیوں؟ وہاں اسرائیل کو پوری طریقے سے آزادی ہے اور وہاں بشار الاسد نے ایک گولی استعمال نہیں کیا اس کو آزاد کرنے کے لیے. کیوں؟ جبکہ سیریا کا علاقہ ہے. لیکن یہاں عوام اہل سنت و جماعت سنی مسلمانوں کو اتنی بے دردی سے مارا جا رہا ہے. اسرائیلی جاسوسی جو پرچہ ہے معارف کے نام سے 1997 میں کہتے ہیں کہ اسرائیل اور شیعہ لبنان کے جو شیعہ ہیں ان دونوں کے درمیان غیر مشروط تعلقات ہیں. اسی لیے اسرائیل شیعہ کی حفاظت کرنے کی پوری فکر کرتا ہے اور ان کے ساتھ ان کے اندرونی تعلقات ہیں. آپ دیکھیں گے BBC لندن اردو میں سنیے، جو کام کرنے والے ہیں نام دیکھیں گے تو کون ہے؟ فلاں رضوی، فلاں آدمی، فلاں کون؟ شیعہ. BBC اردو. تو یہودیوں کے اور شیعہ کے بڑے اندرونی پرانے تعلقات ہیں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کئی چیزیں مثالیں دے کر، بے شمار مثالیں دے کر کہا کہ ان دونوں کے درمیان، شیعہ اور یہودیوں کے درمیان پرانے تعلقات ہیں. اور سنی وہاں کے فلسطینوں کے مسلمانوں نے بتایا کہ ہمارے گھروں کو، ہماری مسجدوں کو برباد کیا گیا اور ہمیں تکلیف دی گئی. کس کی وجہ سے؟ یہ شیعہ کی وجہ سے. یہ حزب اللہ، جو نصر اللہ وغیرہ ہیں، یہ سب نعوذ باللہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور حقیقت میں اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں بلکہ نعوذ باللہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کی پوری محنت ہے اور ان کی پوری کوشش ہے. آج پوری دنیا میں بری طریقے سے شیعیزم کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایران جو کہ ایک پیٹرول کی سب سے بڑی طاقت ہے، پیٹرول کی آمدنی کا 70% شیعیت کو پھیلانے میں خرچ کر رہا ہے. پیسے کو پانی کی طرح بہا رہا ہے. مقصد کہ پورا خلیج، پورا عرب اور پورے اسلامی پورے مسلمان شیعہ بن جائیں. ہمارے ایک دوست مالدیف میں ڈاکٹر عبد المجید، جو کہ سابق گورنمنٹ میں منسٹر آف اسلامک افیئرس رہے ہیں، اسلامی امور کے وزیر رہے ہیں، مدینہ منورہ سے فارغ ہیں، وہ کہتے ہیں ایرانی سفارت خانے سے ڈائریکٹ ہمیں کئی مرتبہ پیشکش کیا گیا کہ ہم تمہیں اتنا پیسے دینا چاہتے ہیں، ہم تمہیں اتنی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. پوچھا کیوں آپ لوگ ہماری مدد کو قبول نہیں کرنا چاہ رہے؟ کیونکہ مدد دے کر اپنی شرطیں منوانا چاہتے ہیں، مدد دے کر نعوذ باللہ شیعیزم کو پھیلانا چاہتے ہیں.
کئی مسجدوں میں یہ لوگ اماموں کو تنخواہ، ان کی تنخواہ کے علاوہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے ہم تنخواہ جاری کریں گے. ان کے ایمبیسی کی طرف سے قرآن کریم کے کمپٹیشنز وغیرہ منعقد ہوتے ہیں. باقاعدہ ایران کو، افریقہ سے، کئی ملکوں سے ایران کی یونیورسٹیوں میں پیسے دے کر، اسکالرشپ دے کر، مفت ٹکٹ دے کر سنی کو شیعہ بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. افریقہ میں، اور اس طریقے سے آج دیکھ رہے ہیں یمن میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے شیعہ وہاں حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بحرین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کویت پر قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، سعودیہ کے علاقے میں، جی وہاں کے قطیف کے علاقے میں کوشش کر رہے ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بڑی بری طریقے سے شیعیزم کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم متحد ہونا چاہتے ہیں، ہم اختلاف کی بات نہیں کریں گے. خمینی نے اختلاف کی بات کی. خمینی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اس قرآن اور اس حدیث، یہ جو ہمارے پاس سورس آف اسلام ہے، اس سے بڑھ کر ان کے ائمہ کے پاس جو علم ہے وہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب تک صحابہ کو گالی نہیں دیں گے اس وقت تک جو ہے ہمارے مذہب کا آدمی ہو نہیں سکتا، وہ ہمارا آدمی نہیں ہو سکتا. صاف کہا. اس طریقے سے رہتے ہوئے کیسے ہم ان کی باتوں پر ہم یقین کریں؟ کیسے یہ شیعہ اور سنی کے قربت کے دعوے کو ہم سچا سمجھیں؟ کیسے ہم اتحاد کے دعوے کو ہم سچا سمجھیں؟ شیعہ اپنے مسلک کو پھیلانے میں کافی حربے استعمال کرتے ہیں. موقع ملا تو طاقت یا پیسے کے ذریعے، یا سب سے بڑا دروازہ ان کے لیے یہ صوفیزم ہے. تصوف کے ذریعے یہ لوگ کئی سنیوں کو شیعہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ابن خلدون جو بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں التصوف فرع من التشیع. یہ صوفیزم اصل میں حقیقت میں شیعہ سے آیا ہے. لوگوں نے کہا کہ صوفیت یہ شیعیت کی بیٹی ہے. محب الدین خطیب نے بھی کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ قبر پرستی، یہ پیر پرستی، اور اسی طریقے سے مزار پرستی، یہ اقطاب کو ماننا اور موتا سے اپنی حاجتوں کو طلب کرنا، اس میں یہ دونوں مشترک ہیں. شیعہ اور صوفی یہ دونوں مشترک ہیں. اور ہاشمی رفسنجانی نے تہران میں خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ شیعہ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ جتنے صوفی طریقے ہیں، مشہور 4 طریقے، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، یہ سب کے سب اہل بیت سے جا کر ملتے ہیں. اہل بیت سے جا کر یہ نسب ملتے ہیں. تو صوفیزم کے ذریعے، صوفیت کے ذریعے یہ لوگ اپنے مسلک کو پھیلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے حسینیات کے ذریعے پھیلاتے ہیں. حسینیات تعزیت خانے جو بناتے ہیں، مسجدوں سے زیادہ حسینیات ان کے ہوتے ہیں. وہاں یہ لوگ اپنے مسلک کو پھیلانے میں کامیاب ہوتے ہیں. اسی لیے اخوان المسلمین کی جب حکومت آئی مصر میں، سب سے زیادہ جو بڑا اعتراض کیا گیا اخوان المسلمین کی حکومت پر کہ شیعہ کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات کو جوڑ لیا. حسنی مبارک کے زمانے میں حسینیات مصر میں اتنے نہیں تھے جتنے اخوان المسلمین کے حکومت کے زمانے میں اتنے کھولے گئے. اور وہاں کا صدر اس نے زیارت کی اور مدد کی پیشکش کی، اور پیسے کے چکر میں یہ لوگ ان کی جھولی میں جا کر گر گئے. تو بہرحال یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ہم لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اپنے کون ہیں اور غیر کون ہیں. کس طریقے سے قرآن اور حدیث سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے بے نیاز ہو کر یہ کون سا اسلام ہوگا، کیسے اسلام کو قبول کیا جائے گا، جی یہ کون سا دین ہوگا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ شیعہ کے پاس، ایرانیوں کے پاس 50 سالہ پلاننگ ہے، اور ہر ایک پلاننگ کو انہوں نے کہا کہ 50 سالہ پلاننگ، ہر ایک پلان کے لیے 10 سال کی انہوں نے مہلت دی. شیعت کو پھیلانے کے لیے بعض علاقوں میں یہ لوگ خریدتے ہیں زمینیں وہاں پر، اور بڑے بڑے بزنسیں کرتے ہیں.
تاکہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کریں. اور یہ بوہرا وغیرہ جو بھی ہے آپ جانتے ہیں کہ شیعہ کا ایک فرقہ ہے. اور گجرات میں 2002 میں جو مسلمانوں کو جس طریقے سے ختم کیا گیا اور اس کے بعد مسلمانوں کی طرف سے جو تاثر ہوا، تو بوہرا اس وقت کے چیف منسٹر کے پاس گئے اور کہا کہ ہم الگ ہیں، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، ان کی ثنا کی، حمد و ثنا کی، اور ہمارے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، اور بڑے تحفے تحائف دیے بوہرا نے. یہ آج کی تاریخ ہے. میرے بھائیوں، ایسے حالات میں آپ کا اور ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو، اپنے لوگوں کو دین اسلام، سچے دین اسلام کی ہم نشر و اشاعت کریں، ہم اس کی تبلیغ کریں، ہم قرآن و حدیث کی طرف اپنے عوام کو لوٹائیں، اور قرآن اور حدیث کے علم کو ہم عام کریں. اور اسی طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی فضیلت کو ہم عام کریں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا کیا مقام ہے. ان کے بغیر دین کو سمجھا نہیں جا سکتا، ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا. صحابہ کے بغیر اسلام اگر ہے تو وہ دوسرا مذہب ہے، وہ اسلام نہیں ہے. اسی طریقے سے ضرورت ہے کہ باطل فرقوں کو، ان کی حقیقت کو عوام کے سامنے بتایا جائے، کھول کر رکھا جائے، اور ان کی کیا حقیقت ہے، کیا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کون ہیں، ان کی کیا تاریخ ہے، یہ بتانا ضروری ہے. اور مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھنا، ہماری ماضی کو پڑھنا، اپنے علماء سے رجوع کرنا اور اپنے علماء کے ساتھ رہنا ضروری ہے تاکہ ہم دین حق پر قائم رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق کو پہچاننے اور اس کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل مذاہب سے، باطل فرقوں سے دور رہنے اور دوسروں کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کر دے کہ ہم گمراہ ہو جائیں. آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. میں آخر میں IAC کا اور اسی طریقے سے دارالایمن کا اور آپ تمام بھائی اور بہنوں کا اور تمام برادروں کا جو پوری نشاط کے ساتھ ایسی میٹنگیں کو منعقد کرنے میں اور لوگوں میں اویرنیس لانے میں کوشش کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے بزرگ محترم بھائی مولانا طارق سوداگر مدنی اور مولانا عبد الوکیل مدنی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس قسم کے پروگراموں میں تائید کے ذریعے، ان کے حاضری کے ذریعے اور سینٹرز کی تعاون اور سینٹرز کی مدد کے ذریعے الحمدللہ دین کی خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیراً شیخ. اگلی نشست سوال جواب کی ہوگی. 5-6 میں گزارش کرتا ہوں کہ فضیلت الشیخ طارق سوداگر مدنی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ عبد الوکیل مدنی حفظہ اللہ اگر سٹیج پہ آ جائے تو انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ایک سوال ہے کہ کیا صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کو کافر قرار دیتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن مجید کے وہ نصوص جن میں صحابہ کی عدالت، صحابہ کے جنتی ہونے کی بشارت اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد احادیث جن میں صحابہ کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے، تو گویا کہ قرآن اور سنت کے نصوص کی وہ تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے. اسی بنیاد پر
علماء نے صحابہ کو کافر کہنے والے کو کافر شمار کیا ہے، بلکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے شخص کو کافر نہ قرار دے تو وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کو کوئی انسان کافر شمار کرتا ہے، کافر کہتا ہے، تو اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی بسا اوقات کافر ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ مسئلہ جو ہے بالکل واضح ہے اور اس پر مزید کسی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ سعودی علماء نے اسلامیہ آئیسس کے خلیفہ ابراہیم بن عواد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قریشی ہے، ہاشمی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے اس کے خاندان کے بارے میں کہاں تک سچ ہے ورنہ اپنوں نے اور غیروں نے کہا ہے کہ ISIS جو ہیں انٹرنیشنل اسٹیٹ آف اسرائیل، یہ عراق اور اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سوریا نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل اسٹیٹ آف اسرائیل، اور لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے موساد کے ایجنٹ ہیں۔ موساد جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے اس کے یہ لوگ جو ہے ایجنٹس ہیں۔ یہ لوگ کیسے آئے، کس طریقے سے، کیوں سے خطر و غارت گری کر رہے ہیں؟ وہاں کے علماء نے، سیریا کے علماء جو وہاں رہ رہے ہیں، عراق کے علماء ہیں، کئی جو ہے انجمنوں نے، کئی جمعیتوں نے اور کئی تنظیموں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے یہ مسلم دشمن ہیں اور یہ ناجائز طریقے سے معصوم لوگوں کا خون بہا رہے ہیں۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگوں نے اسلامی حکومت کا نام سن کر ISIS سے محبت کا دعویٰ کیا، ان کے جیسا لباس، یہ کس نے کہا کہ کالا لباس پہنو اور اس طریقے سے پگڑی، اور وہ بھی چہرے پر جو نقاب ڈال کر آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان کے کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے ان کی علامتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ سچے مسلمان نہیں ہیں اور یہ لوگ مسلمانوں کے حق میں مخلص نہیں ہیں۔ واللہ اعلم۔ ایک اور سوال موضوع سے متعلق ہے کہ امیر معاویہ اور یزید رحمہ اللہ کے تعلق سے شیعہ سنی یعنی بریلوی اور دیوبندی کا کیا کہنا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے جتنے بھی سنی ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید ابن معاویہ، ان کے بیٹے یزید ابن معاویہ، ان کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ بریلویہ کے امام، بریلویوں کے جو امام ہیں احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے بھی یہاں تک لکھا ہے یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ ہم ان کو گالی نہیں دیں گے، ہم ان سے برات کا اظہار نہیں کریں گے۔ صاف کہا ہے۔ کون؟ بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ خود اپنے لوگ ان کے امام کیا کہتے ہیں وہ نہیں جان رہے ہیں، ورنہ جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جماعت اسلامی ہوں، یا ہے کہ بریلوی تک، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر پر سوار ہو کر میری امت کی ایک فوج قسطنطنیہ پر حملہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ اور یہ جو فوج جس نے حملہ کیا سمندر پر سوار ہو کر، اس کے کمانڈر یزید ابن معاویہ تھے۔ یزید ابن معاویہ اس کے کمانڈر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ان کو معاف کرے گا۔ کیسے کوئی ان سے برات کا اظہار کر سکتا ہے؟ لیکن یہ شیعہ ہیں جنہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید بن معاویہ کے بارے میں بہت سارا
غلط باتیں لکھی، اور ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان بعض تاریخی روایتوں کو مولانا مودودی نے بھی لیا اور اس پر یقین کیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی غلطی تھی، اور ان کی کتاب میں ایسی چیزیں ہیں ان غلط تاریخی روایتوں کی وجہ سے، جبکہ وہ شیعہ کی بڑی جو ہے بنائی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا اہل سنت کا عموماً یہی عقیدہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اللہ اعلم۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا قرآن و حدیث میں شیعہ کا نام ہے، اور اگر ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، اور اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ شیعہ، دیکھیے شیعہ کا لفظ قرآن میں ہے شیعہ، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِمْ، ان کی جماعت کے معنی میں، لیکن یہ شیعہ کے معنی میں نہیں۔ شیعہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے جو ماننے والے، اور جس طریقے سے ان کا ایک مذہب مستقل مذہب 12 اماموں کو ماننے والے، اس معنی میں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اس کے بارے میں مناظرہ ہے، بولیے گا، بتائیے گا کس کا مناظرہ ہے؟ رحمت اللہ کرانی کا، رحمت اللہ ایک بڑے مناظر کا بڑا مناظرہ ہے کہ شیعہ اور سنیوں کے درمیان ایک مناظرہ تھا۔ تو مناظرے میں سنی جو مناظر تھے وہ اپنے چپل کو بغل میں رکھتے ہوئے چھپاتے ہوئے لے کر آئے۔ تو مناظر نے کہا ارے بھائی کیا آدمی ہے تمہارا، چپل کو اپنے بغل میں چھپا کر لے کر آ رہے ہیں، یہ کوئی مناظر ہے، یہ کوئی عالم ہے، مجھے مناظرے کے لیے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے چپل کو چھپا کر لایا کہ میں نے سنا کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چپل چراتے تھے، اس لیے میں نے اپنے چپل کی حفاظت کے لیے میں اپنے بغل میں دبا کر لایا ہوں۔ تو شیعہ نے کہا ارے آپ کیا کہہ رہے ہیں، شیعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے تو چپل کہاں سے چرائیں گے؟ ان کی زبان سے انہوں نے اقرار کیا۔ تو مناظر نے کہا کہ آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ نہیں، تو آپ کیا رہے ہو؟ چلو مناظرہ ختم، مناظرہ یہیں سے ختم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمہارا وجود ہی نہیں تھا تو تم اسلام کا اپنا اسلام کا دعویٰ لے کر آئے ہو؟ جی ہاں، اللہ اعلم۔ ایک اور سوال ہے کہ شیعہ اور بریلوی کے درمیان کیا فرق ہے؟ شیعہ اور بریلوی کے درمیان وہی فرق ہے جو شیعہ اور سنیوں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ بریلوی قرآن کو کامل مانتے ہیں، جبکہ شیعہ قرآن کو ناقص تسلیم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو صحابہ نے نعوذ باللہ چھپایا ہے یا اس میں تحریف سے کام لیا ہے۔ اسی طریقے سے شیعہ اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں اور وہی حدیثیں تسلیم کرتے ہیں جو ان کے 12 ائمہ سے حدیثیں آتی ہیں۔ اگر اہل سنت والجماعت کے ائمہ سے حدیثیں آتی ہیں تو شیعہ اس کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے، جبکہ اس کے بالمقابل بریلوی عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیعہ صحابہ کے مرتد ہونے کا یا کافر ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل بریلوی سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں اور اچھا عقیدہ ان کے تعلق سے رکھتے ہیں۔ البتہ بعض عقائد میں خصوصاً بر صغیر ہند و پاک میں آپ دیکھیں گے کہ بریلوی تشیع کے بعض افکار سے جو ہے متاثر ہو گئے ہیں۔ انہی افکار میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو جو خرافات ہوتی ہیں یہ جو ہے شیعہ سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے، اور اسی طریقے سے یزید کی موت پر خوشی مناتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے شیعہ سے متاثر ہونے کا یا ان کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جس میں بریلوی شیعہ سے جو ہے متاثر ہوئے ہیں اور انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے وہ رسم و رواج نبھا رہے ہیں، ورنہ جو فرق شیعہ اور سنی میں پایا جاتا ہے
وہی فرق بریلوی اور شیعہ میں پایا جاتا ہے۔ قبر پرستی تو عام بات ہے، جیسے شیعہ میں قبر پرستی ہے ویسے ہی جو ہے بریلویوں میں بھی قبر پرستی پائی جاتی ہے، اور یہ بھی جو ہے تشیع اور ہندوؤں کا اثر ہے جو بریلویوں میں سرایت کر گیا ہے۔ ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد مجلس ختم ہوگی۔ کیا وحید الدین خان صاحب بھی یہودی ایجنٹ ہیں یا شیعہ کے ایجنٹ ہیں؟ کیونکہ اس تنظیم میں اکثر علماء کرام تعاون کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے ساتھی نے۔ کیا وحید الدین خان بھی یہودی ایجنٹ ہیں یا شیعہ ایجنٹ ہیں؟ بنگلور کے کچھ لوگ ہیں، ہماری بتائیے گا۔ جی، وحید الدین خان صاحب کے بارے میں ویب سائٹ میں جو یہودیوں کی بعض سری اور خفیہ تنظیموں میں اور دنیا کے بڑے لیڈروں میں جو کچھ نام لکھے گئے تھے، تو یہاں آپ کے بنگلور ہی کے کچھ آئی ٹی کے حضرات نے وہ لسٹ نکالی اور بتایا کہ یہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس کے دوسرے ہی دن جب عمر آباد کے مدرسے میں یہ حقیقت کو ان کے بعض ماننے والے اور ان کے مقلدین کے سامنے رکھا گیا تو ان کا نام وہاں سے نکالا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ وحید الدین خان صاحب، ان کا تعلق اور ان کی دوستی ملی مسائل میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ بابری مسجد کے موضوع میں ہندوؤں کے ساتھ ہیں، جی، وہ کہتے ہیں کہ بابری مسجد کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے عقیدے کے بات میں وہ بالکل نعوذ باللہ صوفی ہیں، جہاد وغیرہ کے قائل بھی نہیں ہیں، جہاں پر جہاد ہو رہا ہے اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اور انہوں نے ان کے میگزین الرسالہ میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر یو ٹرن کیا۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ میں یورپ کے ایک ملک میں جا رہا تھا، دیکھا کہ اگر آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو تمہارا خدا تمہیں یو ٹرن کرنے کی پرمیشن دے رہا ہے، یہ لکھا ہوا تھا۔ اس طریقے سے لکھتے لکھتے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یو ٹرن کیا حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ جانا ہی غلط تھا، یہی مطلب ہوا، آپ نے غلطی کی نعوذ باللہ، جبکہ اللہ کے حکم سے آپ گئے تھے۔ اور اسی طریقے سے خان صاحب نے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے نہیں ہیں، وہ آئے، مر گئے، چلے گئے۔ حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں جیسا آیا ہے اس کا انکار کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر اپنے آپ کو فٹ کریں۔ ان کی کتاب ہے قیامت کا الارم، قیامت کا الارم کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی۔ قیامت کی نشانیوں کا انہوں نے صاف طور پر انکار کیا، اس کی غلط تعویلیں کی۔ اس طریقے سے ان کی تحریروں میں بے شمار ایسی غلط چیزیں، غلط افکار ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسی کتابوں سے دور رہیں۔ مولانا عبدالوکیل صاحب مزید ان کے بارے میں بتائیں گے۔ اسی طریقے سے وحید الدین خان اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسوہ کاملہ نہیں مسلمانوں کے لیے، اور قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ آپ کو قرار دیا ہے۔ تو اسوہ کاملہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر یا ساری حدیثوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، بعض سنتیں لے لی جائیں گی اور بعض ترک کر دی جائیں گے۔ اگر اس بات کے گہرائی میں ہم جائیں اور اس پر غور کریں تو بسا اوقات یہ بات کفر تک پہنچتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور اسی قسم کی جو ہے اسوہ کاملہ کا جو مطلب ہے کمپلیٹ ماڈل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل طور پر ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے، تو بسا اوقات یہ بات جو ہے کفر تک پہنچ سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ
جہاں بھی یہ چاہے عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا ہندو ہوں، ان کی جگہوں پر آپ جائیں گے تو ان کا جو طور طریقہ ہے وہ پوری طریقے سے اپناتے ہیں. ان کی طرح پوجا کرنا، ان کی طرح عبادت کرنا، اور ان کے رنگ اور ان کے ڈھنگ میں مکمل طور پر ڈھل جانا. بلکہ بسا اوقات شاید واٹس ایپ پہ آپ نے ایک تصویر بھی دیکھی ہوگی کہ کوئی عورت ان کے سامنے آئی اور انہوں نے اس عورت کے سر پر آشیرواد دیتے ہوئے ہاتھ بھی رکھا تھا. تو یہ جو طریقہ ہے یہ کھلا شرک ہے. سری بسا اوقات شرکیہ اعمال ہیں جو دعوت کے نام پہ یہ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دعوت کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے جو اسلامی شعائر ہیں، مسلمہ اصول ہیں، ان کو جو ہے ترک کر دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے دعوتی کام کو وہ آگے بڑھاتے ہیں. تو گویا کہ مسلمانوں کی جو شناخت ہے، مسلمانوں کی جو پہچان ہے، اس پہچان کو، اس شناخت کو یا اسلامی شعائر کو چھوڑ کر دعوتی کام انجام دینا ہے، جبکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. یہ اور اس قسم کے جو ہے بے شمار ان کے اپنے طریقے ہیں جس پر وہ چل رہے ہیں. اور اسی طریقے سے وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے، انہوں نے اپنی بعض کتابوں میں اس عقیدے کو جو ہے بیان کرتے ہوئے بہت ایسی عبارتیں انہوں نے کہہ دی ہیں جو اسلام کے سری خلاف ہیں. مثال کے طور پر شاید ان کی عبارت اس معنی میں ہے کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا یعنی بے خودی کی جو ہے کیفیت مجھ پر طاری ہوئی. میں اللہ کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کے محسوس کرنے کو محسوس کر رہا ہوں، میں اللہ کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کے محسوس کرنے کو محسوس کر رہا ہوں. یہ جو عبارتیں ہیں یہ سری کفریہ عبارتیں ہیں. یعنی گویا کہ خود کی ذات جو ہے فنا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ضم ہو جاتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس قسم کی جو ہے بعض عبارتیں ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں اور کفر تک جو ہے یہ عقیدہ پہنچتا ہے. تو اس قسم کی عبارتیں آپ جو ہے مولانا وحید الدین خان کی کتابوں میں جو ہے پائیں گے. یہ اور اس قسم کی بے شمار کتابیں ہیں جس سے ذرا برابر آدمی کو، مسلمان کو شک نہیں ہوتا کہ یہ عقیدہ گمراہی کا عقیدہ ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں ان کی کتابوں سے، ان کے طریقے سے، ان کے افکار سے، اور خصوصاً ان کا جو مجلہ ہے الرسالہ. بہت سے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ چونکہ جو ہے الرسالہ جو ہے اسلوب اچھا ہوتا ہے اس لیے اس کو اختیار کریں. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی جو کتابیں ہیں وہ اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کو جلا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے. اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے انہوں نے استدلال کیا کہ غسان کے بادشاہ نے ان کے پاس خط لکھا تھا آزمائش کے ایام میں کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بات چیت بند کر دی ہے اور آپ جو ہے زمین اپنے آپ پر تنگ محسوس کر رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی عزت کریں گے، توقیر کریں گے اور کچھ حصہ ہم آپ کو دے دیں گے. تو اس وقت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسان کے بادشاہ کا جو خط تھا اس کو جلا دیا تھا. اسی واقعے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی جو کتابیں ہیں کسی بھی طریقے سے انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. بہترین اسلوب میں بسا اوقات غیر محسوس طریقے سے انسان بدعت میں داخل ہو جاتا ہے. لہذا اپنے آپ کو ان کے افکار، ان کی کتابیں اور ان کے اقوال سے دور رکھے. اسی میں ہمارے دین اور ایمان کی سلامتی ہے. اللہ عالم. جزاکم اللہ خیرن شیخ. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ کہ اس عنوان اہل بیت پر کامیابی سے پروگرام مکمل ہوا. الحمدللہ. میں فضیلت الشیخ دکتر آر کے نور محمد مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الوکیل مدنی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ طارق سوداگر عمری مدنی حفظہ اللہ کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ اپنی مصروفیت کے باوجود الحمدللہ ہمارے اس پروگرام پر لبیک کہا. جزاکم اللہ خیر. میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ اپنی مصروفیت کے باوجود یہاں پر آئے. جزاکم اللہ خیرن.
میں اسلامک انفارمیشن سینٹر اور دارالایمن کے ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ وقتاً بوقتاً اس طرح کے پروگرامز قائم کرتے ہیں، اور والنٹیئرز کا بھی شکر گزار ہوں الحمدللہ کہ ان کے الحمدللہ اس پروگرام کامیابی تک پہنچا۔ اسی پر میں اس مجلس کو برخاست کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عشاء صلاح پڑھی جائے گی، آپ سے گزارش ہے کہ وضو کر کے عشاء صلاح کے لیے آ جائے۔ السلام علیکم۔